السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th۔ آج جو ہم چیپٹر کر رہے ہیں آرام و سکون، اس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج، جو 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد فرسٹ لائن دیکھیں اس کی، سید امتیاز علی تاج 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس لائن کو انڈر لائن کریں، یہ MCQs کے طور پہ آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کی کتابوں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ ایک ان کی کتاب جس کو بہت زیادہ شہرت ملی اردو ادب میں، وہ انارکلی ہے، اور دوسرا جو ہے ان کا ایک کردار جو بہت زیادہ مشہور ہوا وہ چچا چھکن ہے۔ اب یہ کہانی جو ہم پڑھ رہے ہیں آرام و سکون، اس میں صرف آرام و سکون کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک میاں بیوی کی کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، کہ میاں جو ہے اس کو بخار ہو جاتا ہے اور بیوی اس کو ڈاکٹر کو بلا کر دکھاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے، صرف تھکاوٹ ہے، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، کسی میڈیسن یا کسی دوائی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کام کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ ان کے کمرے میں خاموشی اختیار کریں، سکون کرنے دیں تاکہ جو ہے وہ آرام کر سکیں۔ تو جب وہ ڈاکٹر رخصت ہو جاتا ہے تو بیوی جو ہوتی ہے وہ خاوند کو زور زور سے آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ پھر جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو پھر اس سے پوچھتی ہے کہ کھانے میں کیا بناؤں۔ جب وہ کچھ کھانے کا بتا دیتا ہے تو پھر کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں بن سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، اس طرح زیادہ وہ خاوند جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بھئی مجھے آرام کرنے دو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ جیسے ہی باہر جاتی ہے تو نوکر آ کے کمرے میں شور مچانے لگتا ہے، صفائی کرنے لگ جاتا ہے، نوکر کو بھیجتا ہے تو پھر فون آ جاتا ہے، فون ختم ہوتا ہے تو کوئی دروازہ کھڑکانے آ جاتا ہے، دروازے پہ شور ہوتا ہے، پھر بیوی آوازیں زور زور سے دے کے پوچھتی ہے کہ کون آیا ہے۔ وہ پانی والا آتا ہے تو اس کو کہتی ہے اتنی دیر سے کیوں آتے ہو۔ اس کے بعد فقیر آ کے شور مچانے لگ جاتا ہے، بچہ گاڑی چلانے لگ جاتا ہے، اس کا شور ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی ایک لمحے کا سکون اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نوکر جو ہے للو ان کا، وہ ریٹھے کوٹنے لگ جاتا ہے، اس کی آواز آ جاتی ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بج جاتی ہے، ہمسایوں کے گھر سے گانا بجانے کی آواز آ جاتی ہے۔ تو اس ساری باتوں سے وہ پریشان اتنا ہو جاتا ہے شوہر، وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ دفتر ہی چلا جاتا ہوں، وہاں پہ مجھے اس سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی کہانی ہے۔ یہ کہانی جو ہے بیسیکلی ایک ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کو یوٹیوب پہ جو ہے کسی نے پلے کر کے بھی لکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایز ڈرامہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ڈرامہ ہے۔ پنچایت جو ہم نے پچھلا چیپٹر پڑھا تھا وہ صنف ادب کے لحاظ سے افسانہ تھا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ دیکھیں، اور اس کے بعد اب اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں۔ کویسچن آنسرز دیکھیں، اس کے انتہائی آسان ہیں۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ روزانہ آرام نہ کیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ گھر میں اس کو ایک لمحے کا سکون نہیں مل رہا تھا، اور وہ تنگ آ جاتا ہے شور سے، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ سکون تو مجھے دفتر میں مل سکتا ہے، تو اس لیے وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس ڈرامے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں یا آس پڑوس کے بیمار آدمی جو ہوتے ہیں ان کے آرام و سکون کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ شور جو ہے وہ بہت بڑی ماحولیاتی آلودگی کا باعث ہے، لیکن سب سے زیادہ شور جب ہوتا ہے تو انسان اعصابی کھچاؤ، بلڈ پریشر، چڑچڑے پن اور بہرے پن کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ کویسچن ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے، کام کرنے میں اعتدال رکھنا چاہیے، مطلب یہ نہ ہو کہ بالکل کام نہ کریں، یا یہ بھی نہ ہو کہ سارا دن کام ہی کرتے رہیں اور آرام کا وقت نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ ہے وقت پر سونا اور بیدار ہونا۔ چوتھے نمبر پہ ہے ماحول صاف ستھرا ہو اور شور و غل سے بچیں۔ خاموشی جو ہے وہ اعصاب کو تقویت دیتی ہے۔ تقویت دینے کا مطلب ہے کہ طاقت دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم پر فضول گانوں کی آوازیں میاں اشفاق کے آرام و سکون میں خلل ڈال رہی تھیں۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں ایکسرسائز کا، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ مطلب یہ ایک ہی انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، ایک ہی سوال میں دو طرح کے ہیں، کہ جو ورڈ جو ہیں واحد ان کو آپ نے جمع میں کنورٹ کرنا ہے، اور جو جمع ہے ان کو واحد کرنا ہے۔ وقت، اوقات، ضرورت، ضروریات، ہدایات، ہدایت، غذا، اغذیہ، طبیعت، اتباع، ہمسائے، ہمسایہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں، مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ یہ وہی مذکر مؤنث ہے جو بچپن سے آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میاں، بیگم، فقیر، فقیرنی، بچہ، بچی، خاوند، بیوی، ملازم، ملازمہ۔
غلط فکرات دیکھیں، یہ بھی پیپر میں آ جاتے ہیں. وہ جو آپ کا ضرب الامثال والا سوال ہوتا ہے اس کی جگہ ایک سوال ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ درست کریں جملوں، تو یہ اس میں آ سکتے ہیں. میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں، اس کا رائٹ آنسر یہ ہے کہ میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں. یا لوٹ آئے گا یا واپس آئے گا، دونوں ورڈ اکٹھے یوز نہیں ہوتے. ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی، ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ میز پرانا ہو چکی ہے، یہ میز پرانی ہو چکی ہے. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا. رائٹ آنسر ہے اس کا نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. اس کے بعد یہ ٹک کراس والے آنسرز ہیں، یہ جو ہیں یہ پیپرز میں انکلوڈ نہیں ہوتے. اعراب والا سوال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 10th میں کرتے ہیں، وہ 9th میں پیپر میں انکلوڈ نہیں ہوتا. تو اس سبجیکٹ کو، اس چیپٹر کو بہت اچھی طرح تیار کرنا ہے، یہ اسیسمنٹ میں شامل ہے آپ کا. تھینک یو.